अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, झूठ जो है वो बिल आखिर झूठ ही होता है और आप कितना भी झूठ बोल लो, आखिर जो है वो नहीं छुप सकता और सच जो है वो सामने आकर ही रहता है। बात करेंगे डॉक्टर नबीहा अली खान की, जिनका एक झूठ तो अभी फिलहाल सामने आ चुका है, बाकी ऐसे कई झूठ होंगे डेफिनेटली जो सामने वक्तन फवक्तन आप लोगों के आते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक खातून जो कि खुलेआम झूठ बोलती रही और पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, मेरा पर्सनली पार्क व्यू से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना मेरी वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, ना मेरा उनसे कोई वास्ता है, लेकिन उसके बावजूद सच सच ही होना चाहिए और सच पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। जी हाँ, एक खातून डॉक्टर नबीहा अली खान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो अपना घर दिखाती हैं जो कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है और कहती हैं कि मेरे घर में इतना नुकसान हुआ, पानी आ गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? अलीम खान जवाब दें, अब वो टेबल पर आ जाएं, अब वो ये करें, हमारी मांगे पूरी करें, हमारे 3-3 महीने के बिल्स मुआफ करें और हमें जवाब दें, हमारा जो इतना नुकसान हुआ उसके बारे में बात करें। फिर इसके साथ साथ जनाब ये खातून जो हैं बहुत ज़्यादा ववेला मचाती रहती हैं और कहती रहती हैं मुसलसल कि भाई मुझे मेरी जो नुकसान हुए मुझे उसका अजाला किया जाए, और ऐसे शो ऑफ करवाती रही जैसे पूरे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सिर्फ डॉक्टर नबीहा का इकलौता घर मौजूद हो जिसको नुकसान पहुंचा हो। इसके साथ ही साथ जनाब बहुत सारे लोग उस वक्त सोशल मीडिया पर आए, फिर डॉक्टर नबीहा के साथ मिलकर उन्होंने भी आवाज़ उठाई। ताहम कुछ खवातीन ऐसी भी रही जिन्होंने डॉक्टर नबीहा के बारे में बात भी कही और आवाज़ भी उठाई और कहा कि भाई हमारा नुकसान हुआ है, हमें देखिए कि हमारी क्या हालत है या हमारे क्या हालात हैं। डॉक्टर नबीहा की तरह सज धज कर तैयार होकर सड़कों पर शोर मचा लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस मुश्किल वक्त में अलीम खान जैसी सोसाइटी किसी की भी नहीं है। ठीक है, अगर इस आफत की बात करें जो कि खुदा की जानिब से है, ये हर तरफ ही आई है, इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब पूरे में ये नुकसान हो रहा है, तो फिर इसमें किसी एक शख्सियत को ब्लेम करना और फिर ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि जी उससे हमें फ़ायदा हासिल हो अपने नुकसान के बारे में, कि जी शायद मैं इस तरह से शोर मचाऊंगी सोशल मीडिया पर तो मुझे पता नहीं कितने फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे तो मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनाब बिल आखिर डॉक्टर नबीहा अली खान जो हैं वो अपनी इन तमाम तर साजिशों में नाकाम हुई और उनका एक झूठ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मैं आपसे एंड पर चलकर पूछूंगी, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, तभी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को। और डॉक्टर नबीहा के माशाल्लाह से जो उन्होंने झूठ बोले हैं वो भी वन बाय वन हम लोग आपके साथ क्लियर करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर डॉक्टर नबीहा की, जिन्हें सोशल मीडिया पर हर वक्त स्क्रीन के ऊपर रहना ही रहना है। जनाब कोई भी खबर आती है, कोई भी बड़ी शख्सियत का नाम आता है तो ये फौरन से उसके साथ जुड़ जाती हैं, उस पर बात करने का मकसद इनका ये होता है कि जनाब इसी तरीके से इन्हें भी थोड़ा बहुत फेम मिल जाए। नो डाउट अगर बात करें डॉक्टर नबीहा अली खान की, तो जुनैरा माहम का नाम लेकर वायरल होने वाली डॉक्टर नबीहा अली खान, जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने जुनैरा माहम का नाम लिया तो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। और उसके बाद जनाब जुनैरा माहम पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए इन्हीं की साथी दोस्त जो थी, एक एंकर पर्सन, जिन्होंने बाद में इस चीज़ का एतराफ़ किया और कहा कि उस वक्त ये बंदी जब जुनैरा माहम का नाम बहुत वायरल हो रहा था, हमें बार बार फोन्स करती थी और कहती थी किसी तरीके से मेरा इंटरव्यू ले लो, किसी तरीके से मेरे से बात करो ताकि मुझे भी फेम मिल सके, और बिलाखिर इसको फेम मिला। इसके बाद उस बंदी ने अपने एक वीडियो बयान में प्रॉपर ये चीज़ जो है डिस्कस की। उसमें उसने कहा कि हम लोग इसको पूछते रहे कि तुम्हारे पास जो भी तुम बातें कर रही हो इससे रिलेटेड कोई सबूत तो होंगे ही, जुनैरा माहम से रिलेटेड, तो कहने लगी कि एक भी सबूत इसके पास नहीं था, एक भी चीज़ इसके पास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो उनका मकसद था उसमें वो कामयाब हुई। जी हाँ, जब आप किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करके वायरल हो जाते हैं तो उससे फ़ायदा तो आपकी शख्सियत को होता ही होता है। जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि एक टिकटॉकर थी साइलेंट गर्ल के नाम से, और उन्होंने खुद को जुल्कुरनैन सिकंदर जो हैं, जो कि मुबैना तौर पर उस वक्त मेरा ख्याल है कि टिकटॉकर शायद नहीं थे या थे, उनका नाम लेकर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी
اور اس وقت انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ وہ ذوالقرنین سکندر کی گرل فرینڈ ہیں، اور پھر بعد ازاں وہ اتنی وائرل ہوئی اور آج وہ کھلے عام اپنے منہ سے بیٹھ کر یہ بات کرتی ہیں کہ میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ میں نے فیم لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. تو یعنی کچھ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو واویلا مچایا ہوا تھا اور جو شور مچایا ہوا تھا کہ جی میرا گھر ڈوب گیا، میں رڑ گئی، میں مر گئی، میں مک گئی، اس بات پر مجھے تھوڑی سی ہنسی آ رہی تھی اور میری بہن کی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ حد تک، بہت زیادہ نہیں لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہے کیا نہیں. ایک خاتون جو خود ٹی وی پر بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، والد جب وہ چھوٹی تھی تبھی کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی اور ایک بیٹا ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا. اب آپ سوچئے کہ ایک اکیلی عورت جو زیادہ سے زیادہ کسی پروگرام میں اگر چلی بھی جاتی ہے تو 10 سے 15 ہزار سے زیادہ مبینہ طور پر نہیں ملتا ہے، چینلز پر اتنی زیادہ پیسے نہیں ملتے ہیں، چاہے اب کتنا بھی بڑی پوسٹ یا کتنے بھی بڑے سینئر ڈاکٹر ہوں یا کچھ بھی ہوں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک اکیلی تنہا عورت پارک ویو جیسی سوسائٹی کے اندر گھر لے کر کیا بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی ہے. بالآخر وہی ہوا کہ جس خاتون نے یہ شور مچا رکھا تھا، جس خاتون نے یہ باتیں پھیلا رکھی تھی کہ میرا پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر جو ہے وہ اب بکے گا نہیں، میرا پلاٹ جو ہے وہ اب سیل نہیں ہوگا، گھر کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سامان جو ہے نقصان ہو چکا ہے، علیم خان اس کی بھرپائی کریں. اب وہ خاتون فائنلی سامنے سب کے ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ڈیلی پاکستان کی جانب سے بھی یہ نیوز پوری شیئر کی گئی ہے، اور بہت سارے دوسرے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے ان کی اپنی پراپرٹی نہیں بلکہ یہ ایک رینٹل پراپرٹی ہے، اور یہ وہاں پر رینٹ پر رہنی تھی اور یہ گھر ان کا اپنا نہیں. اب آ کر جب ڈاکٹر نبیہہ کو پکڑا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو کہنے لگی کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ گھر میرا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا میرے بھائی کے نام پر ہے. اب دیکھیں کہ اس پراپرٹی کا جو مالک ہے، جو آنر ہے، مبینہ طور پر مزمل نام کا کوئی شخص ہے، وہ آپ کا بھائی کیسے ہوگا جس سے آپ نے رینٹ پر لیا؟ ہر کسی کو بھائی بنا کر اس کی پراپرٹی کو آپ کہہ دو کہ میری پراپرٹی ہے. جناب اب بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے چینلز پر، بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کو نوٹس مل چکا ہے آنر کی جانب سے، کیونکہ آنر کو اس چیز کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ بندی اپنی پراپرٹی کہہ کر شور مچائے ہوئی ہے، کہیں یہ میرا گھر بھی ہتھیا نہ لے. اس بارے میں خود ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، میں چاہوں گی آپ لوگوں کو سنوانا. ذرا سنیے، بہت مزیدار سا کلپ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کی نظر پیش کرنا چاہوں گی. انٹرویوز کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ رینٹڈ ہے اور یہ مکان میرا ہے. انہوں نے یہ غلط کیا ہے کہ آنرشپ ڈکلیئر کی ہے. میں نے کہیں بھی آنرشپ ڈکلیئر نہیں کی، میں نے یہی کہا ہے کہ میرے بھائی کے نام پہ ہے مکان. ہاں، یہ پوچھے نا مزمل بھائی سے، مزمل صاحب آپ پوچھے. اب سے بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کہ وہ کلیم جو لوگ کر رہے ہیں یا آپ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، ڈاکٹر صاحبہ رینٹڈ ہے. میں نے پہلے جی میری مزمل بھائی سے بات ہوئی، میں نے کہا مزمل بھائی دیکھیں ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے سامان ہمارا پڑا ہے، چیزیں ہماری پڑی ہیں، ہم آپ کو باقاعدگی سے جو وہ پیسے ادا کر رہے ہیں. کہنے لگے جی بالکل ایسے ہی ہے. میری ان سے جو بات ہوئی ہے، جو اب آپ خود دیکھیے کہ ایک خاتون جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی، بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کے ساتھ باتیں کی، وہاں پر اس بندی نے کھل کر اس چیز کا اقرار کیا جو کہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ پراپرٹی میری ہے. وہاں پر بیٹھ کر اس بندی نے کھلے عام یہ باتیں کہی ہیں کہ جی میرا گھر جو ہے وہ اب بک نہیں سکے گا، میں تو اب سیل کرنا چاہوں گی، میں تو وہاں نہیں رہنا چاہوں گی. جن لوگوں کو میری اس بات پر یقین نہیں آتا تو چلیے میں ان کو یہ کلپ سناتی ہوں. میں سیل کرنا چاہوں گی. پراپرٹی کے آنر نہیں ہے، وہ رینٹڈ ہے. جی رینٹڈ ہے. میں نے کہیں بھی آنرشپ ڈکلیئر نہیں کی، میں نے یہی کہا ہے کہ میرے بھائی کے نام پہ ہے مکان. کلپس میرے پاس ہے. میں نے یہ ایسی بات ہی نہیں کی کہ میرے گھر کے باہر جو ہے وہ پورا پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے، لیکن میں یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہوں. لیز ایگریمنٹ میرے پاس ہے، اس کی اونرشپ جو ہے وہ میری ہے. تو اس کا مطلب ہے میں تو بے گھر ہو گئی. گھر میرا رینٹ پہ ہے یا گھر میرا اپنا ہے، یہ لوگوں کا میٹر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کوئی روپیہ پیسہ کسی سے نہیں لیا. اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ انہی اینکر پرسن کو جو کہ منصور علی خان صاحب ہیں، انہیں کہہ رہی ہے کہ اب تو میرا گھر بھی نہیں بکے گا، اور اتنا نام خراب کیا اس سوسائٹی کا، اتنا نام خراب کیا علیم خان صاحب کا. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے صحیح حقدار جو تھے وہ وہاں کے رہائشی تھے یا ایک کرائے پہ رہنے والی خاتون تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس خاتون نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں بھی رینٹ پر کوئی گھر بتا دے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے.
تو مجھے آپ لوگ کوئی فیور دیں یا پھر آپ لوگ مجھے کوئی ایسا گھر دکھا دیں. تو مجھے یاد ہے میں نے اور میری سسٹر نے ان کو پنجاب سوسائٹی کے اندر وہاں پر کچھ رینٹڈ بلڈنگس تھیں. ہم نے بتایا کہ جی یہاں پہ آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کو اگر کوئی گھر ملتا ہے تو آپ دیکھیں. اور یہ اکیلی بندی وہاں پر پھرتی رہی, گھر دیکھتی رہی, اور پھر انہیں ملا یا نہیں ملا اس کے بعد ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا, لیکن ہم نے ان کو بتایا ضرور تھا کہ آپ پنجاب سوسائٹی میں دیکھ لیں. اس وقت بھی یہ کرائے پر گھر ڈھونڈ رہی ہوتی تھیں اور آج بھی یہ رینٹ کے ہی گھر پہ ہے. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ رینٹ پر رہتی ہیں تو یہ بہت بری بات ہے یا یہ رینٹ پر کیوں رہتی ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جھوٹی شان و شوکت, جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بول جاؤ, اتنا بول جاؤ. اب دیکھو خبروں میں تو آپ آ گئی, لیکن اب جب سب کے سامنے آپ کا سچ آ رہا ہے تو آپ کی کیا عزت رہے گی ڈاکٹر صاحبہ. اب آپ سوچئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ رینٹ کے گھر پر رہ کر اس طرح سے شور مچا رہی تھی کہ جیسے پوری پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کی آپ آنر ہوتی ہیں, یا پھر وہاں پر آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے. اب نہ تو آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے وہاں پر, نہ آپ کا اپنا گھر ہے وہاں پر, نہ تو آپ وہاں کی رہائشی ہیں. پھر آپ نے اتنا بویلا جو مچایا ہوا تھا, کیوں مچایا ہوا تھا؟ اور آپ کو اب آنر کی جانب سے نوٹس بھی موصول ہو گیا, مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے کے لیے بول دیا گیا. اب جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے تو جو بھی کلیم ہوگا, جو بھی فائدے ہوں گے علیم خان صاحب کی جانب سے, یا جو سوسائٹی کرے گی وہ ان کے لیے کرے گی جو وہاں کے رہائشی ہوں گے, یا جو وہاں پر اپنی پراپرٹیز, ذاتی پراپرٹیز جن کی ہیں وہاں پر, ان کو فائدہ ہوگا. آپ نے یہ جو سب کچھ کیا, آپ نے یہ کس کے لیے کیا, کیوں کیا؟ آپ لوگوں سے, آپ جیسی ڈاکٹر سے آپ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں اور آپ دیں جواب, لیکن مجھے پتا ہے آپ مانیں گی کبھی بھی نہیں. خیر, آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی آڈینس سے کہنا چاہتی ہوں اور میرے فالوورز جو ہیں وہ ان سے کہنا چاہتی ہوں. کیا کہیں گے ڈاکٹر ربیہ علی خان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ جو بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں. اور آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے اور ایک جملہ ڈاکٹر ربیہ علی خان کے حوالے سے ضرور لکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.